مشکلات اور پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی انسان کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں اس کی زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک پریشانی لگی ہی رہتی ہے۔ اور جب ان پریشانیوں کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آتا کہ مانگے تو کیا مانگے، دماغ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے اور جب ان پریشانیوں کا جب کوئی حل ہی نہیں نکلتا تو ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، ہم نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیا، کیا ہم نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگا، کیا ہم نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، کیا خود کو شیطان کے وسوسوں سے نکالا، کیا اپنے آپ کو اس بات کی تسلی دی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، کیا اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کہ مجھے میرا رب اس پریشانی سے نکال سکتا ہے، جس نے مجھے اس پریشانی میں ڈالا ہے وہی مجھے نکالے گا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، مشکل سے نکلنے کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل سے آپ کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ اچانک آپ کے دماغ میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ تو ہے نا، وہ مجھے نکالے گا اس مشکل کی گھڑی سے۔ میں اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا، میں کیوں دوسروں کے در پہ جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے کیوں نہیں مانگ رہا۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی، مشکل، مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میری زندگی میں بھی حال ہی میں کچھ ایسی پریشانیاں آئی ہے جو میں یہاں کھل کر آپ لوگوں سے شیئر تو نہیں کر سکتی، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کیوں نہیں مانگ رہی جس طرح سے مجھے مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم جنت میں تو رہتے نہیں ہیں کہ وہاں ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، پریشانیاں نہیں آئے گی اور ہم آسانی سے اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں ہر چیز کو فیس کرنا ہے، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ اس پر دکھ نہ بھیجے، پریشانی نہ بھیجے، اس کو کوئی غم نہ ملا ہو۔ تو دیکھیں، خوشیاں بھی ملیں گی، دکھ بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے دنیا میں ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے، اور کبھی کبھی تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنی پریشانیاں ہماری زندگی میں کیوں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگا ہی نہیں جس طریقے سے مجھے مانگنا چاہیے تھا۔ اور جب انسان ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس کی جو دعائیں ہیں نا وہ سیدھی عرش تک جاتی ہیں، اور اس وقت نا مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں اس تکلیف سے بہت تھک چکی ہوں، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا، اب اس پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ تکلیفیں تو نبیوں کی میراث ہے، تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے تھے۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ کو جتنی بھی اس دنیا میں تکلیفیں مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری ویسٹ جا رہی ہیں۔ جتنی ہم مشکلات اس دنیا میں برداشت کرتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو درجات ہیں وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اس طریقے سے توکل رکھے جیسے پرندے رکھتے ہیں، جیسے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ ہمارے جب کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے، یا ہمیں جو اچھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، یا کہیں اولاد ہے اور وہ نیک نہیں ہوتی، تو ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ہمارا دماغ وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا، کیا آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو فرشتے نے کہا، نہیں، میں تو خود آیا ہوں، مجھے اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ چلے جاؤ، مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام تھے وہ چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ سننے میں یہ سب کچھ کتنا ایک نارمل سا لگ رہا ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اور ایک 2 منٹ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو ایک طرح سے امیجن کریں کہ آپ آگ میں ہیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی عمر میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب وہ ان کو چھوڑ کر آنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر بی بی ہاجرہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس پھر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی بھی اب ضرورت نہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، دکھ کے جو ہے غم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، تب وہ اس وظیفے کو پڑھتے تھے اور اللہ کے کرم سے جو ہے ساری پریشانیاں ساری مشکلات ختم ہو جاتی تھیں۔ آپ کی چاہے زندگی میں کیسے بھی معاملے ہوں کہ آپ کا رشتہ ہوگا یا نہیں، آپ کو دیکھ کے گئے آپ کو پسند کریں گے یا نہیں، آپ کا رزلٹ کیسا آئے گا، آپ پاس ہوں گے یا نہیں، آپ کو انٹرویو کے لیے سلیکٹ کرا جائے گا یا نہیں، یعنی کہ ایسے جو بھی معاملے جس میں آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں، میرے مطابق رزلٹ آئے، تو جو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ جو ہے کوئی بھی نماز کے بعد ایک جو ٹائم رکھ لیں اور 1000 مرتبہ اس کو پڑھنے کی جو عادت بنا لیں، آپ کی زندگی میں جو ہے کوئی پریشانیاں کوئی مشکلات نہیں رہیں گی۔ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 بار پڑھنا ہے، پھر اینڈ میں واپس سے آپ کو جو ہے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ میں کہوں گی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، سچی دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ آگے وہ گناہ مجھ سے نہیں ہوں گے، یا میں کوشش کروں گا یا کروں گی کہ آگے میں وہ گناہ نہ کروں، میں ان گناہوں سے بچوں، یا اللہ تو مجھے ان گناہوں سے بچانا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ہر حاجات قبول ہوگی، آپ کے دل میں ایک اطمینان ہوگا، ایک سکون سا آ جائے گا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ہاں اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور ایک عمل کو نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ ہے استغفار۔ استغفار انسان جتنا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو ایک تو معاف کرتا ہے، اس کے لیے سارے بند رستے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں استغفار سے ریلیٹڈ جو ہے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی میڈیکل سٹوری اس لیے شیئر کرتی رہتی ہوں کیونکہ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، اور ہم جو ہے اپنی پوری زندگی میں تو کر رہے ہیں گناہ، ہم صبح سے لے کے رات تک کتنے گناہ کرتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت معمولی سے لگتے ہیں، یا ہم نے ان پر جو ہے ذہن بھی نہیں دیا ہوتا کہ واقعی میں ہم اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا اس بارے میں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں ایڈ آن کریں، صبح سے لے کے رات تک آپ کتنے استغفار پڑھ رہی ہیں اسے ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور پھر اس تعداد کو بڑھاتے جائیں۔ جب انسان استغفار کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔